ذہن میں آنے والی صورت تصویر معنی وہ علم ہے. ٹھیک ہے بھائی جان جی. اور یہ جو علم ہے اس کی دو قسمیں ہیں, تصور یعنی ذہن میں آنے والا جو علم ہے, ذہن میں آنے والی چیز کو علم کہتے ہیں, اور وہ دو حال کے ساتھ نہیں ہے, یا وہ تصور ہے یا تصویر ہے. تو علم کی دو قسمیں ہیں, علم تصوری, علم. آج کے درس میں ہم آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ تصدیق کسے کہتے ہیں, تصور. فرض کریں ملک نعیم صاحب کو جناب والا جج لگا دیا گیا, اس کے سامنے ایک واقعہ آیا ہے, کیس آیا ہے, زید سارق, زید نے چوری کی. ٹھیک ہے, کاغذات کی کیا ذمہ داری ہے؟ جج کی ذمہ داری ہے ججمنٹ کرنا. کس بات کی ججمنٹ کرنا؟ جو کیس کے وقت رکھا گیا ہے یہ صحیح ہے جھوٹا ہے. کیونکہ جو قضیہ سامنے آتا ہے قضیے کی کیا تعریف ہے, ما یا سامنے جس کے اندر صرف اور صرف دونوں کا احتمال ایک ساتھ موجود ہو اس کو قضیہ کہتے ہیں, منطق میں خبر کہتے ہیں نحو. اب کلام یا بات یہ ہماری وقتی ہے, کلام, بات, خبر, قضیہ یہ مختلف الفاظ ہیں. تو جو بات جج کے سامنے رکھی گئی ہے, جو کلام جج کو سنائی گئی ہے, جو قضیہ اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے, جو خبر جج کو دی گئی ہے, نا یا کا دونوں احتمال اس کے اندر ایک ساتھ موجود ہے. ہو سکتی ہے یہ سچی ہو سکتی ہے یہ جھوٹی. جج نے آپ کی ججمنٹ دے دیا, ٹھیک, ججمنٹ میں کیا کرے گا, وہ کنفرم کرے گا ایک چیز کو, سچ یا جھوٹ ان دونوں میں سے ایک کو کنفرم کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ ہمیشہ ساتھ کو ہی کنفرم کرتا ہے. اس میں کنفرم کرنا یہ اور بات ہے کہ اب کنفرم میں جا کے وہ سچ ہونا کنفرم ہو یا جھوٹ ہونا کنفرم ہو, اس نے کنفرم کرنا ہے. دو میں سے کسی کیسے کنفرم کرے گا, کیسے ججمنٹ دے گا, دلیلوں کو. اب آگے قاضی صاحب ادھر سے دلیلیں دے رہے ہیں, ادھر آگے جج صاحب بھی آپ کو دلیلیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جج دونوں کی دلیلیں, دلیلوں کے درمیان موازنہ, ان کے درمیان صحیح اور غلط کا فیصلہ. تو جج ہے اسی بات کا جو دلیلوں کا علم جانتا ہے نا. جج کو اس لیے جج بولتے ہیں کہ وہ وکیل کی دلیلوں کو جانتا ہے, تو ان دونوں دلیلوں کا وہ موازنہ دے گا. اس کی دلیل صحیح ہے, اس کی دلیل, اگر یہ دلیل دے رہے ہیں اس خبر کے کیس پر, دوسرے صاحب دوسرے وکیلوں کے دونوں تو ایک ہی چیز پر دلیل نہیں دیں گے نا. مجھے مقابل جو آیا ہے نا, ایک مدعی پارٹی کا وکیل ہے, ایک ملزم پارٹی کا وکیل ہے, تو دونوں یہاں ایک موقف یہ والا وکیل لے لیتا ہے, دوسرا موقف دوسرا وکیل لے لیتا ہے. انہوں نے موقف لے لیا کہ بھائی جو خبر آپ کو دی گئی ہے ذات کے بارے میں جو اس وکیل نے موقف لے لیا نہیں جو خبر دی گئی ہے آپ کو سچی. ایک دونوں موقف تھے نا اس کے اندر, ایک انہوں نے موضوع لے لیا, لیکن یہ اس کو موضوع بنا کے دلیلیں دے رہے ہیں. یہ جات دلیلیں سننے کے بعد واقعات, شواہدات, ادلہ, کرائم جو کچھ وہاں پیش کیا جاتا ہے بات کو تحقیق کرنے کے لیے, بات کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے, یہ جتنی فکر ہیں, کرائم, شواہد, ادلہ, ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں. ساری چیزیں کے بیان ہونے کے بعد جج کے ذہن میں ایک بات آئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ذہن میں جو بات آئے, ذہن میں آنے والی بات کو کیا بولتے ہیں, دلیلیں طرفین سے سننے کے بعد جج کے ذہن میں
ایک بات آئی ہے، وہ بات تو کیا بات ہے؟ نمبر ایک، اگر اس کی دلیلیں اس نے جو ہے وہ ٹھیک سمجھیا ہیں، اس کی غلط، تو ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ خبر واقع کے مطابق ہے، یعنی صادق ہے۔ لفظ صادق بولو یا کون الخبر مطابقاً للواقع، ایک ہی بات، کیونکہ صدق کی تعریف کیا ہے؟ کون الخبر مطابقاً للواقع، یہ تعریف ہے کس کی؟ دلیل سننے کے بعد ذہن میں ان کے ایک بات آئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ یہ خبر صادق یعنی واقع کے مطابق، اگر وہ اس کی دلیلوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اچھا پہلو بدل لیں، ان کی دلیلوں کو انہوں نے رد کیا، کاظمی صاحب کی دلیلوں کو اس نے جو ہے وہ سمجھ لیا، پھر بھی ان کے ذہن میں ایک بات آئے گی، کیا؟ خبر کاذب ہے، کیونکہ یہ دلیلیں اس کے خلاف دے رہے تھے نا، خبر کاذب، کیا مطلب کہ یہ خبر واقع کے مطابق الخبر لم یکن مطابق غیر مطابق للواقع، جیسے واقعہ بتایا گیا ہے اس کے لیے خبر مطابق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی بھائی؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، دلیل سننے کے بعد، اس کی دلیل سننے کے بعد ذہن میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ خبر صادق ہے۔ کاظمی صاحب کی دلیل سننے کے بعد ذہن میں جو بات آئی ہے کیا ہے؟ خبر کاذب۔ یہ جو ان کے ذہن میں خبر کا صدق کا ادراک آیا ہے، تو جو ہے یا ان کی دلیل کی بنیاد پہ ان کے ذہن میں خبر کے کذب کا ادراک آیا ہے، یہ ذہن میں جو بات آئی ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کے کذب کا ادراک ہے، جاننے ادراک، ادراک یعنی علم، خبر کی صدق کا علم۔ یہ جو خبر کی صدق کا ادراک یا خبر کے کذب کا ادراک ذہن میں آیا، اس ادراک کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ملی ہوئی ہے، توجہ، اس ادراک کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی، وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے اطمینان۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ اس ادراک کے ساتھ کیا ہے چیز جو ملی ہوئی ہے بھائیان؟ اطمینان۔ جس وقت زیدی قید کی دلیل کی بنیاد پہ ان کے ذہن میں آیا کیا؟ خبر صادق ہے، تو اس خبر کے صادق ہونے کے ادراک کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، کیا؟ اطمینان، کس بات کا؟ اس کی صداقت کا، جناب۔ اور اگر کاظمی صاحب کی دلیل کی بنیاد پہ ان کے ذہن میں آیا ہے کیا؟ ادراک خبر کی کذب کا، تو ادراک خبر کی کذب کا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیا؟ اطمینان، کس بات کا؟ خبر کاذب ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو دلیل کی بنیاد پہ ایک چیز آج کے ذہن میں آتی ہے، وہ ہے ادراک۔ کس بات کا ادراک؟ صدق کا ادراک ہوگا یا کذب کا ادراک ہوگا۔ اس ادراک کے ساتھ ایک دوسری چیز ملی ہوئی ہے، وہ ہے اطمینان۔ وہ جو اطمینان ہے نا، اس اطمینان کو یقین بھی کہتے ہیں، اسی اطمینان کو تصدیق بھی کہتے ہیں، توجہ۔ وہ جو اطمینان جو ملا ہوا ہے اس ادراک کے ساتھ، وہ جو اطمینان ملا ہوا ہے ادراک کے ساتھ، اس اطمینان کو کیا بولتے ہیں؟ یقین، تصدیق، ظن بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اطمینان نہ ہو ظن ہو، اگر اس کی دلیل میں پرفیکٹ نہ ہو تو ظن آئے گا، پرفیکٹ ہو تو اطمینان آئے گا، تو وہ جو ہے نا، تو وہ جو ادراک کے ساتھ دوسری چیز جو ملی ہوئی ہے اس دوسری چیز کا نام کیا ہے؟ اطمینان۔ اس اطمینان کو کیا بولتے ہیں؟ تصدیق، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے ذہن میں دلیل کے بعد دو چیزیں آئی، ایک ادراک آیا خبر کا، خبر کی صدق یا کس، ایک ادراک آیا،
دوسرا ادراک کے ساتھ جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اطمینان ہے. ٹھیک ہے نا. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان. ٹھیک ہے نا. رک جاؤ. علم کی دو قسمیں ہیں، تصور تصدیق. آپ نے اطمینان کو تصدیق کہا ہے، وہ اطمینان دل کی کیفیت ہے، ادراک نہیں ہے. تو جو ہے وہ اطمینان کیا ہے بھائی جان؟ آپ کے ذہن میں کسی چیز کا اطمینان ہو، وہ اطمینان کیا ہے؟ دل کی کیفیت ہے. آپ نے اس اطمینان کو تصدیق کہا ہے. ٹھیک ہے نا. دل کی کیفیت اور چیز ہے. آپ کے دل میں شک ہے، اطمینان ہے، یقین ہے، بہت ساری چیزیں اور بھی اس کے ساتھ دل میں موجود ہیں. وہ دل کی کیفیات ہیں، وہ علم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ ما حصل فی العقل، ذہن میں آنے والی بات کو علم کہتے ہیں. ذہن میں ان کی بات آئی ہے ادراک. آپ نے ادراک کو تصدیق نہیں کہا ہے. ادراک کے ساتھ جو دوسری ملی ہوئی کیفیت ہے اس کیفیت کو آپ نے تصدیق کہا ہے. تو تصدیق آپ جس چیز کو کہہ رہے ہیں وہ ہے دل کی کیفیت. ٹھیک ہے نا. کیفیت تو علم نہیں ہوتی. جبکہ ہم نے کہا ہے کہ تصدیق علم کی قسم ہے، تو جو علم کی قسم ہوگی وہ بھی تو علم ہوگی نا. تصدیق علم کی قسم ہے تو اسے علم ہونا چاہیے. آپ کس کو تصدیق بول رہے ہو؟ ایک کیفیت کو. کیفیت اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. مصنف کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے میرے محترم، اصل میں وہ ادراک جس کے ساتھ یہ اطمینان ملا ہوا ہے اس ادراک کو تصدیق کہتے ہیں. یہ اطمینان اس ادراک کا لازمہ ہے، لیکن یہ اطمینان ہے اس کو لازم. توجہ، اطمینان کیا ہے اس ادراک کو؟ تو ادراک کیا ہو گیا؟ ملزوم. اطمینان ہو گیا اس کو لازم. اس اطمینان کا نام ہے تصدیق. ہم نے دراصل نام اس والا اسی ادراک کو دیا ہے، تسمیۃ الشیء باسم لازم. لازم والا نام ملزوم کو دیا ہے. تو جس وقت ہم تصدیق کا لفظ بولیں گے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو تصدیق سے مراد یہ اطمینان نہیں ہوگا، اگرچہ اسی نام اسی اطمینان کا ہی تصدیق ہے، لیکن مراد ہماری یہ اطمینان نہیں ہوگا. مراد ہماری اس کا جو ملزوم ہے ادراک. کس چیز کا ادراک؟ صدق کا ادراک، کذب کا ادراک، جو کہ دلیل کے بعد ان کے ذہن میں حاصل ہوا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تصدیق کی تعریف کیا بنے گی؟ التصدیق ہوا ادراک المقرون بالاطمینان. ٹھیک ہے نا. وہ ادراک جو اطمینان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایسے ادراک کو تصدیق کہتے ہیں. اب یہ ادراک کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ جاج کی پوری کہانی سنا چکا ہوں یار، نہیں تو کہا قصہ کہانی نہیں ہے. تو جو ہے تصدیق ذہن میں آ گئی نا. اس کے علاوہ باقی جو بھی دنیا جہان کا آپ کے ذہن میں آئے تصور ہے. آسان ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جی. دنیا جہان کا جو بھی علم آپ کے ذہن میں آئے اس علم کو بس اسی ایک چیز کا نام تصدیق ہے، وہو الادراک المقرون بالاطمینان. اس کے علاوہ باقی جو بھی آپ کے ذہن میں آئے صاحب. جائز کی مثال سن رہی نا؟ جی. اچھا، اب خبر کی تعریف کیا دیا ہم نے؟ ما یحتمل الصدق والکذب. جج کی مثال میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ قریب الفہم ہے. اس کے علاوہ دنیا جہان کی ہر وہ بات جس کو آپ عرف عام میں بات کہتے ہو، کلام کہتے ہو، خبر کہتے ہو، قضیہ کہتے ہو، مہم یہ کہ ہر وہ بات ما یحتمل الصدق والکذب، یہی بات ایک منزل پہ جا کے تصدیق بنے گی
اس منزل پہ پہنچنے سے پہلے دنیا کی ہر بات تصور ہے. اب زائد عالم کہو تو یہ بھی اسی منزل پہ پہنچ کے تصدیق بنے گا. اس سے پہلے تصور. ٹھیک ہے نا. زائد مجتہد، زائد عادل، زائد مریض، زائد طبیب، زائد حکیم، زائد فاسق، عادل. جو بھی آپ دنیا کی کوئی جملہ کوئی کلام، ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ، ٹھیک ہے، قضیہ ہے یا نہیں؟ ما یحتمل الصدق غالب، یہ بھی ایک منزل پہ جا کے تصدیق بنے گا. اس سے پہلے تصور. اب تصدیق بنے گا تو پھر ادلہ کس کی آئیں گی؟ جو اس قضیے کے کیسوں پر دلیلیں دے رہا ہے. سیارہ اس قضیے کے کیسوں پر دلیلیں دے رہا ہے. تو ان ادلہ کے بعد اس رائٹر کی تحریر پڑھنے والے کے ذہن میں ایک ادراک آئے گا. کس چیز کا ادراک؟ اس قضیے وہ اطمینان نا، ادراک مقرون بالاطمینان ہوگا. ادراک آئے گا. کس بات کا ادراک؟ کہ یہ قضیہ، یہ خبر، یہ جملہ، یہ قضیہ کاذب ہے. اس کے کذب کا ادراک ذہن میں آئے گا. وہ جو ادراک ذہن میں آیا ہے اس قضیے کے کذب کا، وہ ہے اب ادلہ کی بدولت مقرون بالاطمینان. میں نے وہی کہا نا کہ تصدیق ایک منزل پہ جا کے بنے گا. اس سے پہلے جتنی منزلیں ہیں اب وہ منزلیں جتنی بنا لو ساری تصور ہے. اکیلا زید کہہ لو، اکیلا عالم کہہ لو، دونوں کو جوڑ لو تو اس دلیل کی منزل سے پہلے تھا. کیونکہ دلیل تلاش کرنے کے بعد دلیل کے بغیر کسی کے ذہن میں اطمینان آتا ہے؟ کسی چیز کے کذب کا، کسی چیز کے صدق کا نہیں آتا ہے. تو بعض دفعہ دلیل کے ہوتے ہوئے بھی ذہن میں اطمینان نہیں آتا جب دلیل کو وہ درست نہ مانے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی نظر میں جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں تو بھی ذہن میں اطمینان کی منزل ہے. تو اکیلا زید، اکیلا عالم، ان دونوں کو ملا کے زید عالم. پھر جو ہے وہ ادلہ کے بیان سے پہلے خود ادلہ کے مرحلے سے گزرتے ہوئے ابھی ساری منزلیں کیا ہیں؟ تصور. کب جا کے تصدیق بنے گا وہ قضیہ؟ جس وقت ذہن میں ادراک آئے کسی ایک جانب کا. کیونکہ دو جانب ہے نا اس کے اندر، صدق اور کذب. صدق کا ادراک آ جائے یا کذب، کسی ایک جہت کا جب ادراک آ جائے گا وہ ادراک ہوگا مقرون بالاطمینان. تو یہ ادراک مقرون بالاطمینان جو ہے اس کو بولتے ہیں تصدیق. اس سے پہلے والی منزلیں ساری کس کی ہیں؟ تصور کی ہیں. اور چونکہ جو اگلی بات کہنے لگا ہوں، یہ ادراک مقرون بالاطمینان ہوتا ہے. ذہن میں ادراک، دل میں اطمینان. یہ والا ادراک اس اطمینان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ٹھیک. تو پھر یہ ادراک کیا کہلائے گا؟ تصدیق. اس اطمینان کی وجہ سے اس ادراک کو عقیدہ بھی کہتے ہیں. یہ جو اشارہ کیا جاتا ہے کہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادراک کا اطمینان یہاں ہے. ورنہ عقیدہ بھی علم ہوتا ہے. جو ہے عقیدہ بھی علم. تو اب عقیدہ کہو، یقین کہو، تصدیق کہو. کہا گیا نا کہ جس وقت پاک نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے تکذیب کی. تکذیب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی بات کو انہوں نے جھوٹا. آپ نے کہا کہ انا نبی من اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے میں نبی. لوگوں نے کہا کہ لست مرسلا، تو نبی تکذیب ہو. یعنی یہ بات ان کی نظر میں ما یحتمل الصدق والکذب کے حوالے سے انہوں نے کس چیز کا فیصلہ دیا؟ یہ کذب ہے. پاک نبی نے کہا نہیں، میں اپنے دعوے کی صداقت کی دلیل دیتا ہوں. مانگو کیا مانگتے ہو؟ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو. اشارہ ہوا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. دلیل آ گئی. دلیل آنے کے بعد اب لوگوں کے ذہن میں اس خبر کا ادراک، اس خبر کی صداقت کا ادراک آ گیا. یہ جو صداقت کا ادراک آ گیا ہے یہ مقرون ہے کس کے ساتھ؟ اطمینان کے ساتھ. تو اب یہ جو ادراک ہے مقرون بالاطمینان ہے تو ذہن میں اب اسی ادراک مقرون بالاطمینان کو کیا کہیں گے؟ عقیدہ، تصدیق. عقیدہ ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس پاک نبی کی نبوت پر؟
عقیدہ بھی علم میں ہوتا ہے، لا وہ علم تصدیق بھی ہوتا ہے. تصدیق سمجھ میں آ گئی ہے نا. اس کے علاوہ باقی دنیا جہان کے مفرد بھی، مرکب اضافی بھی، مرکب توصیفی بھی، یہ چیزیں سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ مفرد ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، انشاء کی ساری قسمیں، کیونکہ انشاء خبر کا مد مقابل ہے. خبر جو ہے منزلیں طے کرنے کے بعد تصدیق بنتی ہے، انشاء نہیں. تو مفرد ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، خود جملہ خبریہ دلیل کے مراحل پر عبور کرنے سے پہلے کی منزل میں آئے، انشاءات ہیں. یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں بھائی جان؟ تصور. الرجل العالم تصور ہے، غلام و زید تصور ہے، اکیلا زید تصور ہے، زید سارے کو دلیل سے کی منزل عبور کرنے سے پہلے تصور ہے. تصدیق کی منزل بس وہی ہے. تصور تصدیق سمجھ میں آ گیا نا. اب آؤ دیکھتے ہیں مصنف کی عبارت کیا کہتی ہے. التصور والتصدیق. مصنف نے اتنا آسان نہیں کیا ہے جتنا ہم نے آسان کیا. اگر مصنف آسان کر کے بیان کرتا تو ہماری پھر آپ کو ضرورت نہ ہوتی. اذا رسمت مثلثا، مصنف کی ریاضی اچھی ہے نا، مثالیں اس لیے ریاضی دے سوری. اذا رسمت مثلثا، مثلث سمجھتے ہو؟ ریاضی میں وہ جو تکون کی شکل ہوتی ہے نا، جیومیٹری میں آتی ہیں یہ شکلیں، اس کو مثلث بولتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ رسم بنائی ہے کس کی؟ تحدث فی ذہن، ایک آپ کے ذہن میں ایک صورت آئے گی، صورت لہو اسی مثلث. یہ جو آپ کے ذہن میں اس مثلث کی صورت آئی ہے یا یہ صورت علم کا بحاظ المثلث، اسی مثلث کا آپ کے ذہن میں علم ہے. صورت آئی ہے یعنی یہی صورت اسی مثلث کا علم ہے جو آپ کے ذہن میں حاصل ہوا ہے. وہی سما حاضر علم بالتصور، یہ بھی ابھی تصور ہے بھائی. الحمدللہ شکر. اچھا، واہ تصویر مجرد لا یستتبع جزما و اعتقادا. کیوں علم ہے تصور ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہ تصور مجرد تصور ہے. مجرد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خالی ہے. خالی مطلب کیا؟ یعنی لا یستتبع، یعنی لا یقترن، اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. جزما و اعتقادا، کوئی اطمینان اور یقین کی کیفیت اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ تو ہر وہ ذہن میں آنے والا علم جو اطمینان سے مقرون نہیں ہے وہ تصور ہے. جو اتباع نہیں کرتا ہے کسی جزم کی، یقین کی، یعنی جو کسی یقینی حالت کے تابع نہیں ہے، یقینی حالت کے ساتھ ملا ہوا. وَإِذَا تَنَبَّهْتَ. اچھا، اب متوجہ ہو گئے ہیں ایک اور شکل کی طرف، وہ ہے زوایا المثلث. پہلے مثلث تھی، اب وہ مثلث کے زاویے. زاویے کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو خط تین کھینچے ہیں آپ نے. تحدث لها ایضا صورت کے ذہن. اب بھی آپ کے ذہن میں ایک اور صورت آ جائے، واہ ایضا من التصور، یہ بھی تصور مجرد ہے. اچھا، وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا أُفُقِيًّا، آپ نے اس کی لائن میں سائڈ پہ ایک اور خط کھینچ دیا. افقیاً، افقی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں نا، افقیاً اس طرح ہوتا ہے، عمودیاً اس طرح ہوتا ہے. یہ جو اسٹریٹ ہے یہ افقی ہے، اور جو طول میں ہوتا ہے اس طرح وہ عمودی ہوتا ہے. وَفَوْقَهُ خَطًّا عَمُودِيًّا، اس کے اوپر آپ نے پھر عمودی خط کھینچ دیا. ٹھیک ہے نا؟ تحدث زاویتان قائمتان، آپ کے ذہن میں دو عدد زاویے آ جائیں. فتنتقش صورت الخطین و زاویتین فی ذہن، آپ کے ذہن میں دونوں خطوں کی اور دونوں زاویوں کی تصویر ہے. واہ من التصور مجرد. ابھی تک یہ ساری منزلیں جس طرح وہ منزلیں بنا رہا ہے نا تصور کی، تصور میں نہیں آئیں گے. اس میں جو ہے وہ مثال ہی ایسی مثال دی جاتی ہے بات کو آسان بنانے کے لیے.
مقاتن لہو، قاتن عمودین مقاتن لہو، مقاتن یعنی جو اس کو جو ہے وہ کراس کرے، مقاتن یعنی کاٹے اس کو، یعنی کراس کرے. فحدث له زاویتان قائمتان واپس. وَإِذَا أَرِدْتَ أَن تُقَارِنَ بَيْنَ الْقَائمَتَيْنِ وَمَجْمُوعَ الزَّوَايَا الْمُثَلَّث. اب آپ ان دونوں کے درمیان مقارنہ، تقارن یعنی مقارنہ یعنی مقایسہ، موازنہ دینا چاہتے ہیں اس شکل کا اس شکل کے ساتھ. فتاسأل فی نفسک حال ہما متساویان. اب یہاں آ کے مقارنہ اور موازنہ کے وقت ایک قضیہ بنا ہے. ابھی تک وہ قضیہ ہی نہیں بنے تھے، ابھی تک وہ قضیہ سے پچھلے مراحل میں تھی یہ سارے تصورات. ابھی وہ ایک قضیہ کی شکل اختیار کر گئے ہیں. قضیہ کیا بنے گا؟ ہما متساویان، وہ دونوں برابر ہیں یا نہیں، چھوٹے بڑے ہیں. اچھا، وتشک فی تساویہما، وہ پہلا مرحلہ جس کو ہم نے کیا کہا ہے، یا تعمیل الصدق والکذب. اس احتمال اور صدق والکذب کے مرحلے کو کیا بولتے ہیں؟ شک کا مرحلہ. احتمال کو کیا بولتے ہیں؟ شک کا مرحلہ. کیوں بھائی؟ اس لیے دونوں احتمال کے پوائنٹ برابر برابر ہیں. جتنے ہی اس کے جھوٹے ہونے کے پوائنٹ ہیں اتنی اس کے صادق ہونے کے. ٹھیک، پوائنٹ برابر ہوں تو اسے کیا بولتے ہیں؟ شک. اور اس شک کے مرحلے کو بولتے ہیں احتمال. یہ جو کہا جاتا ہے نا آپ کو بھائی احتمال ہے، احتمال سے مراد یہ ہے کہ شک. احتمال کلاس بولتے ہو نا، بھائی احتمال ہے کہ وہ کوئی آیا ہے یہاں میری غیر موجودگی میں. احتمال سے کیا مراد ہے؟ شک. کہاں گیا؟ تشک فی تساویہما، ان کے تساوی ہونے میں آپ نے شک دیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی تحت عامل احتمال دے رہا ہے، ہو سکتا ہے مساوی ہوں، ہو سکتا ہے مساوی نہ ہوں. تحدث عندک صورتان لنسبت تساوی بینہما. تو اب شک کی صورت میں آپ کے ان کے ذہن میں ان کی تساوی والی نسبت کا ایک صورت یعنی معنی تساوی ہونا یہ بھی ایک معنی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں آیا ہے. یہ یہاں جو ہے نا تحدث عندک صورت سے مراد معنی ہے. تساوی ہونے کی کوئی تصویر نہیں ہے، تصویر محسوسات کی ہوتی ہے. تو تساوی ہونے کی جو صورت ہے یہ وہ تساوی ہونا ایک معنی ہے. صورت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ معنی سے. تساوی ہونے کا ایک معنی آپ کے ذہن میں آیا ہے. واہ من تصور المجرد اذان، یہ جو آپ کے ذہن میں اس جملہ تو ایک تام بن گیا ہے. حال ہما متساویان یا ہما متساویان ایک جملہ تو بن گیا ہے، مگر ابھی چونکہ دلیل کے مرحلے سے وہ پہلے کا مرحلے میں کھڑا ہے تو زائد الطبیب ان کا مرحلہ جو ہے ابھی دلیل سے پہلے کیا کرے گا؟ ابھی بھی یہ تصور ہے بھائی. فَإِذَا بَرْهَنْتَ، اب آپ نے برہان دلیل قائم کی، اس دلیل نے آ کے پروف کیا کیا؟ علی تساویہما، جی بالکل یہ دونوں برابر. کنفرم ہو گیا. پہلے وہ دونوں سائڈیں بیان کرو کیا ہیں، برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں. یہ دو چیزیں احتمال ہے نا. ایک احتمال کنفرم ہو گیا اذا برہنتا، برہان کی روشنی میں کیا کنفرم ہوا ہے؟ تساویہما تحصل لکا حالت جدیدۃ. اب آپ کے ذہن میں ایک جدید حالت پیدا ہوئی ہے، مغایرۃ، اور یہ مختلف ہے للحالات السابقہ، پچھلے جتنی مراحل آئے ہیں ان سب سے مختلف ہے. واہیا، اور یہ جدید حالت کیا ہے؟ ادراک کا. یہ تیرے ذہن میں ایک ادراک آیا ہے. کس بات کا؟ وہی وہ جو قضیہ سامنے رکھا گیا تھا، کیا تھا؟ ہما متساویان. اس قضیے کی مطابقات النسبت للواقع، یہ جو قضیہ ہے اس قضیے کے اندر جو نسبت ہے یہ نسبت واقع کے مطابق ہے. یہ خبر واقع کے یعنی واقعاً بھی وہ دونوں مساوی. قضیہ جو آپ نے کہا ہے کہ دونوں مساوی ہیں، دلیل کے ذریعے ثابت ہوا کہ بالواقع مساوی ہیں. تو خبر کیا ہوگی؟ واقع کے مطابق. اور یہ ادراک جو ہے المستلزم، المستلزم صفت ہے بھائی کس کی؟ اب المستلزم کا اعراب کیا ہوگا؟ ادراک مستلزم کا اعراب دے دو. کس کی وجہ سے؟ دلواقع کی صفت ہے. قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مستلزم کا اعراب کیا ہے؟ منہ بنے گا. کیوں؟ ادراک کی صفت بنے گی. اور کوئی واہی الادراک، یہ ادراک مستلزم. لازم ملزوم کس کو بنایا تھا ہم نے؟
ادراک ملزوم ہے، اطمینان اس کو واہ یا ادراکوں کا یہ والا جو تیرا ادراک ہے نا المستلزم، اس کو لازم آ رہا ہے کیا؟ یہ والا ادراک مستلزم ہے یعنی اس کو لازم ہے، یا یہ والا ملزوم بن رہا ہے کس کے لیے؟ لے حکم نفس و اذعانہا و تصدیقہا، نفس کا حکم یعنی ذہن، نفس یعنی ذہن کا حکم، ذہن کا اذعان یعنی اطمینان، ذہن کی تصدیق، یہ اطمینان تصدیق کی کیفیت یہ لازم اور مقرون آ رہی ہے کس کو؟ اس ادراک کو۔ اچھا تصدیق ہوا بالمطابقت، مطابقت کی آپ نے تصدیق دے دیا ہے، اطمینان دے دیا ہے کہ واقعی یہ مطابق ہے۔ وَهَذِهِ الْحَالَةُ، یہ والی حالت کون سی جو براکٹ میں لکھی ہے کیا؟ اب صورت نہیں بولوں گا، ادراک المطابقات، چونکہ یہی اس نے اسی ادراک المطابقت کو صورت کا نام دیا نا۔ یہ لفظ صورت کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ لفظ صورت اس نے علم کی تعریف میں بولا تھا، ٹھیک ہے نا، لفظ صورت علم کی تعریف میں بولا تھا۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں، تصور تصدیق، تو وہ دونوں صورت بھی کہلائیں گے نا، علم صورت ہے تو اس کی قسمیں بھی صورت بھی کہلائیں گے، اس لیے اس نے صورت کہا۔ لیکن میں آسان کرنے کے لیے ادراک کو، کیونکہ یہاں صورت مراد تصدیقی علم ہے جو کہ ادراک ہو، تو صورت ہٹا دو۔ وہ کیا ہے بھائی؟ ادراک المطابقات للواقع، آپ نے اس خبر کے، اس جملے کے، اس قضیے کے واقع کے مطابق ہونے کا، واقع کے ساتھ مطابقت رکھنے کا ادراک حاصل کیا ہے۔ کہاں گیا؟ تعقلتہا، آپ نے اس صورت کو تعقل کیا ہے، وادرکتہا، آپ نے اس صورت کو ادراک کیا ہے، تو پھر صورت کیا ہو گئی؟ ادراک ہو گئی۔ ہیا اللاتی تسمى بالتصدیق، یہ جو ادراک بالمطابقت ہے، اس مطابقت کے ادراک کو تصدیق کہتے ہیں۔ کیوں؟ لے انہا، کیونکہ یہ مطابقت کا ادراک ادراک ایک ایسا ادراک ہے یستلزم، جس کو لازم آتا ہے تصدیق النفس و اذعان النفس، اذعان اور اطمینان اس کو لازم آ رہا ہے۔ اچھا بھائی، جب اطمینان اور تصدیق اس کو لازم آ رہی ہے تو یہ ادراک المطابقت ملزوم ہے، تصدیق اور اطمینان اس کو لازم ہے، تو آپ اس اطمینان کو تصدیق کہو نا جو کہ لازم ہے، تم ملزوم کو تصدیق کہہ رہے ہو۔ جی ہاں، تسمیۃ للشیء باسم لازم، یہ وہ کیفیت والا نقطہ ہے، باسم لازم ہی، بھائی وہ لازم جو تھا نا اسی والا نام ہم نے اسی ادراک نامی شے کو دے دیا ہے۔ الذی، کیوں دے دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اطمینان اس کو لازم ہے، لا ینفکن، کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا، تو لازم والا نام ملزوم کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بولتے ہو کہ نہر خشک ہو گئی ہے، نہر خشک نہیں ہوتی، پانی خشک ہوتا ہے، لیکن نہر اور پانی لازم۔ اذن اب ہم تعریف کر سکتے ہیں کس کی؟ تصدیق کی۔ کچھ اور تو نہیں کہہ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، جو بھی ہے پڑھتا ہوں۔ اذن ادراک زوایا المثلث و ادراک زاویتین قائمتین و ادراک نسبت التساوی کلھا، یہ سارے مراحل تصورات کے ہیں۔ کیوں؟ لا یتبعھا، کیونکہ ان سارے مراحل میں ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے کیا؟ حکم و تصدیق، ذہن کی طرف سے کوئی اطمینان نہیں ملا ہوا ہے۔ اما ادراک ان ھذا تساوی صحیح، لیکن آپ کو یہ جو ادراک آیا ہے کہ یہ جو تساوی والا قضیہ جو ہے یہ صحیح ہے، قضیہ جو اس کے اندر بات کی گئی ہے وہ بات صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے، واقع مطابق للحقیقت، حقیقت کے مطابق ہے، فی نفس الامر، نفس الامر میں جو اس کی حقیقت ہے اس حقیقت کے یہ مطابق ہے۔ یہ جو ادراک آپ کے ذہن میں آیا ہے اس بات کے صحیح ہونے کا، اس بات کے واقع حق کے ساتھ مطابقت رکھنے کا، یہ والا اطمینان فوا تصدیق، یہ تصدیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقرون بالاطمینان ہے۔ اچھا، تو تصدیق کی یہاں سے تعریف مل گئی، کیا ہوا؟ ادراک المطابقت
المقرون بالاطمینان، مطابقت کا وہ ادراک جو مقرون بالاطمینان ہے، اس ادراک بالمطابقت یا ادراک بے عدم المطابقت، کیونکہ کبھی یہ جانب کنفرم ہوتی ہے کبھی یہ جانب. وَكَذَلِكَ إِذَا أَدْرَكْتَ أَنَّ نِسْبَةَ، اب دوسری جانب کو بیان کرنا. وَكَذَلِكَ إِذَا أَدْرَكْتَ أَنَّ نِسْبَةَ فِي الْخَبَرِ غیر مطابق للواقع، اور اگر آپ کو ادراک حاصل ہوا ہے کس بات کا ادراک کہ یہ جو خبر جو ہے یہ واقع کے مطابق، عدم مطابقت کا ادراک جو حاصل ہوا ہے نا، یہ عدم مطابقت کا ادراک جب مقرون بالاطمینان ہوگا تو بھی یہ ادراک کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگا. تو مہم یہ ہے کہ وہ ادراک مقرون بالاطمینان ہو. اب وہ ادراک مطابقت کا ہے عدم مطابقت کا ہے مہم نہیں، ادراک مقرون بالاطمینان ہو تو ایسے ادراک کو تصدیق. تنبیہ، توجہ رکھیں بھائی، تنبیہ یعنی توجہ. اذا لاحظت ما مضى، یہ ما مضى مثالیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں ریاضی کی، ان کو آپ تھوڑا لاحظت ذرا اپنے ملاحظے میں لے آؤ. تو یظہر لک، اب آپ کو سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کیا؟ ان التصور والادراک والعلم والصورت، صورت اس نے نہیں کہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ چاروں لفظ کلھا الفاظ لمعنى واحد ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے الفاظ ایک ہی معنی دیتے ہیں. وہ ہوا، اور وہ معنی کیا ہے؟ حضور یا حصور صورت الاشیاء عند العقل، ذہن میں جو چیزوں کی تصویریں آتی ہیں، محسوسات کو دیکھتے ہو تو تصویریں آئیں گی، لفظ سنو گے تو معانی آئیں گے، فکر کرو گے تو ایک بات ذہن میں آئے گی. یہ جو ذہن میں بات آئی ہے، معنی ذہن میں آیا ہے، تصویریں ذہن میں آئی ہیں، ان سب کو علم کہتے ہیں. یہاں تعریف کے اندر جو لفظ صورت بولا گیا ہے نا، وَصُورَةُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، ہر شے کی صورت اس کے اپنے محسوسات ہے تو اس کی صورت حصی ہوگی، لفظ ہے تو اس کا ذہن میں معنی آئے گا، وہی معنی اس لفظ کی صورت ہے. وہکذا تفکیر کے مرحلے میں جو آپ کے ذہن میں بات آئی ہے وہ اسی کی تصویر ہے. پھل تصدیق کو ایزان تصور، تو تصدیق ایزان تصور آئے. تو جو ہے تصدیق ایزان تصور، کیوں؟ تصدیق میں بھی تصور پایا جاتا ہے، نہ یہ وجہ نہیں ہے. تصدیق بھی تصور ہی آئے، مگر کیوں؟ اس میں تصدیق آتا ہے، تصور آتا ہے، یہ وجہ نہیں ہے. تکرار کر رہے ہیں، کرمی سے آپ بیان کریں. تصدیق کو تصور کیوں کہتے ہیں؟ کوئی اور؟ تصدیق کو ایزن تصور ہوں، تصدیق کو تصور بھی کہتے ہیں، کیوں؟ جواب وہ دے گیا ہے اوپر والے لائن میں، آپ نے دھیان نہیں دیا ہے. توجہ نہیں یہ جواب. علم اور تصور، باقی لفظات کو چھوڑ دو تو کوئی بحث نہیں ہے. تم 4 گنے ہیں یا 3 گنے ہیں، میں صرف 2 ہے. علم تصور، لفظ 2 ہیں، معنی 1 ہے. علم کی 2 قسم ہیں، تصور تصدیق، یعنی تصور کی 2 قسم ہیں، تصور تصدیق. تو جو مقسم ہوتا ہے اس کا اطلاق آپ اپنے اقسام پہ دے سکتے ہو. کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم فی الحال، تو اسم کلمے کی قسم ہے تو آپ اسم کو کلمہ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ تصور تصدیق علم کی قسم ہے. علم کا لفظ ہٹا دو، اس کی جگہ پہ تصور رکھ دو، کیونکہ دونوں لفظ کا معنی. تو جب تصور کی 2 قسمیں بنیں گی، یہ تصور تصدیق جب قسمیں ہیں تصور کی، تو تصدیق کو تصور کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصور اس کا مقسم ہے، مقسم کا اطلاق قسم کے اوپر کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا. وال تصدیق کو ایزن تصور، بلا کی نہ ہو، تصدیق بھی تصور آئے لیکن وہ والا تصور نہیں جو اس کے مد مقابل قسیم بن رہا ہے. تصدیق کو تصور ضرور کہتے ہیں مگر اس وقت مراد وہ والا تصور نہیں جو دوسرے والی کیس میں اس کی مد مقابل آتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کی مد مقابل ہے. تو وہ مد مقابل والا لفظ تصور اس پہ نہیں بولیں گے. جو لفظ تصور اس پہ بولیں گے وہ کون سا ہے؟ وہ مقسم والا ہے، جو لفظ علم کا ہم معنی ہے. بلاکن نہ ہو، لیکن یہ والا تصور جو تصدیق کے اوپر بولیں گے
یہ والا تصور لکنہ تصور وہ والا تصور ہے کون سا یستتبع الحکم جس کے ساتھ اطمینان ملا ہوتا ہے قناعت النفس قناعت کا کیا معنی ہے کان ہے اطمینان و تصدیق ہوا ذہن کا اطمینان ملا ہوتا ہے و انما لاجر تمیز اچھا بھائی جب آپ تصدیق کو بھی تصور کہہ سکتے ہو تو اب تو اشتباہ ہو جائے گی نا بھئی یہاں لفظ تصور جو آپ نے تصدیق کے اوپر بولا ہے اس سے مراد کون سا تصور ہے وہ جو علم کا ہم مانا ہے یا وہ والا تصور جو اس کے مد مقابل قسم ہے اشتباہ ہو جائے گی نا کہتے ہیں ولی اجل تمیز بین التصور المجرد و بین التصور المستتبع للاطمینان وہ والا تصور جو اطمینان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ والا تصور جو دوسرے والی قسم ہے ان دونوں کے درمیان تمیز کے لیے سمیا کہاں گیا ہے سمی الاول تصور و سمی الثانی تصدیقا اب وہ فلسفہ ذہن میں آ گیا کہ لازم والا نام ملزوم کو کیوں دیا ہے ٹھیک ہے نا لازم کا نام ملزوم کو کیوں دیا ہے کہتا ہے اس لیے ہم نے یہ نام اس کو دے دیا ہے کیونکہ یہ نام نہ دیں بلکہ وہ مقسم والے ہی نام ان پر اطلاق کریں گے اس پر بھی مقسم والا نام اور اس ادراک پر بھی وہ مقسم والا نام تو اشتباہ ہو جائے تو ہم پھر اس کو تصور کہیں گے وہی مقسم والا نام دیں گے دوسرے کو مقسم والا نام نہیں دیں گے تصدیق کا نام دیں گے جو اس کے لازم ہے اس تمیز کی خاطر لأنه تصور محض ساذج کیونکہ وہ پہلے والا تصور جو ہے وہ ساذج محض یعنی خالی ساذج یعنی سادہ مجرد یعنی خالی من الاطمینان اس لیے ہم اس کو تصور ہی کہیں گے یعنی وہی مقسم والا تصور والا لفظ اسی پہ بول دیں گے اول ثانی فیستحق اطلاق التصور علیہ تو یہ پہلی قسم جو ہے یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس پر لفظ تصور کا ادراک کیا جائے کیوں اس لیے کہ یہ مجرد ہے من کل قاعدہ وسمی الثانی اور جو دوسرے والا تصور ہے اس کا نام ہم نے تصدیق رکھا ہے لأنہ کیونکہ یہ ستبع والحکم التصدیق یہ مقرون ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ کما قلنا جیسا کہ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں تسمیۃ لشیء اس میں لازم ہے اس کا فلسفہ یہی تمیز ہے اما اذا قیلا یہ ایک اشکال ہے ٹائم ہے یا نہیں ہے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹائم ختم ہو گیا دو لینے پڑھ دوں سر یہ اشکال ہے قبلہ یہ اشکال کو زیادہ علمی نہیں ہے یہ اصطلاحی الفاظ کے اندر کچھ اتار چڑھاؤ ہیں جن کی وجہ سے اشتباہ ہو جاتی ہے تو اس اشتباہ کو اس نے اشکال کا ایک رنگ دے دیا ہے کہتے ہیں آپ نے لفظ تصور کو لفظ علم کا ہم معنی قرار دیا تصور تصدیق کو اس کی قسمیں بنا دی تو تصور کو بھی علم کہو گے تصدیق کو بھی علم کہو گے تو اب علم کا جو ہم معنی ہے وہ لفظین پہ دونوں پر بولو گے تصور اور تصدیق تمیز کی خاطر آپ نے اس کو آپ نے لازم والا نام اس کو دے دیا یہ تصدیق ہوگی اس کو آپ نے وہی نام دیا جو اس کے مقسم کا ہے ٹھیک ہے نا اور بعض دفعہ لفظ تصور مطلق بھی بولا جاتا ہے یعنی لفظ تصور کے ساتھ لفظ مطلق لگایا جاتا ہے اس وقت کون سا تصور مراد ہے توجہ ہے یا نہیں تو لفظ تصور جو ہے اس کے اندر اطلاقات ہیں کبھی لفظ تصور بولیں گے ساتھ میں کوئی مطلق وغیرہ اس قسم کا کوئی لفظ نہیں ہوتا کبھی اس کے ساتھ مطلق کا لفظ بولتے پھر کیا کرو گے سنو کہتے ہیں التصور المطلق فانما یراد به لفظ تصور جب اس کے ساتھ مطلق کا لفظ لگائیں گے تو یراد به ما یسابق العلم والادراک اب چونکہ ہم نے جو ہے وہ تصور دے دیا ہے نا اس تصدیق کے مد مقابل کو تو وہ والا تصور جو علم کا ہم مانا ہے اس تصور کے ساتھ لفظ مطلق کی قید لگا دیں گے تاکہ پھر اس کی اور اس کے درمیان اشتباہ نہ ہو جائے پہلے تصور اور اس کے درمیان اشتباہ تھی تو تمیز کے لیے ہم نے اس کو تصدیق کا نام دے دیا اب اس تصور اور وہ تصور جو علم کا ہم مانا ہے اس کے درمیان اشتباہ ہے تو پھر اس تصور کے ساتھ مطلق کا لفظ لگا دیں گے تو بات ذہن میں آئی ہے نہیں آئی فإنما یراد به تو لفظ تصور کے ساتھ جب مطلق کا لفظ لگائیں گے تو اس کے ساتھ مراد ہوگا ما وہ والا معنی یسابق العلم والادراک جو علم اور ادراک کے مساوی ہے فیعم تو ایسی صورت میں کیسی صورت میں جب لفظ مطلق آپ نے لگایا ہے تو ایسی صورت میں یہ لفظ تصور شامل ہوگا کلال تصورائن دونوں تصوروں کو کون سے دونوں تصور اور تصدیق احسن کیونکہ اس وقت اس سے مراد وہ مقسم والا تصور ہے اور مقسم اپنی دونوں قسموں کو شامل کرے گا اچھا وہ دونوں قسمیں کون سی ہیں نمبر 1 التصور المجرد نمبر 2 التصور المستتبع للحکم یعنی التصدیق طے ہو گئی بات
تو یہ ساری اشتباہات دور کرنے کے لیے لفظوں کا اتار چڑھاؤ تھا جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ لفظ تصور بولیں گے تو اس وقت تصدیق کا مد مقابل ہے، اور تصور المطلق بولیں گے تو اس وقت وہ ہے جو علم کا ہم مانا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہم کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کی اطلاقات میں آپ کو اشتباہ نہ ہو، تمیز دینے کے لیے ہم نے اس کو لازم والا نام دے دیا، تو پھر یہ تمیز ہو گئی، اور اس کے اور اس کے درمیان اشتباہ ہو رہی تھی تو اس کو ہم نے مطلق کا لفظ لگا دیا۔ اس کے ساتھ تصور بولتے ہیں، کوئی اور لفظ اضافہ نہیں دیتے، جو دیتے بھی ہیں تو لفظ تصور المجرد بولتے ہیں، المجرد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔